یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المائدہ کے یہ تیسرے اور چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام قوم بنی اسرائیل جو اہل کتاب تھے ان کے حوالے سے چل رہا ہے اور ان کو نصیحت کی جا رہی ہے ان کے سابقہ رویوں کے حوالے سے کہ تم نے اپنے انبیاء کے ساتھ جو سلوک کیا، اب ہمارا یہ پیغمبر آ چکا ہے، اگر تم نے یہی رویہ اس کے ساتھ بھی جاری رکھا تو یاد رکھو اللہ بہت قدرت والا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی سبق ہے کہ تم ان جیسی روش اختیار نہ کرنا۔ اب تم امت وسط ہو اور قیامت تک کے لیے ہے یہ امت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور انبیاء کے مقابلے میں کئی لحاظ سے مختلف ہے۔ ایک تو یہ کہ سابقہ پیغمبر اپنی قوم کی طرف آئے، خاص علاقے کی طرف آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری زمین کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے کہ آپ کے بعد پھر نہ کوئی اور شریعت ہے نہ کوئی اور کتاب ہے، آپ کو یہ وصف حاصل ہے۔ تو ان حوالوں سے انہیں بھی نصیحت کی جا رہی ہے اہل کتاب کو اور دوسری طرف اہل ایمان کو بھی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، دیکھو تمہارے پاس اب ہمارا یہ رسول آ گیا ہے، یبین لکم، جو حقیقت کھول کر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، حق بات بیان کر رہا ہے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک بڑے وقفے کے بعد یہ سلسلہ پھر اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہہ سکو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمیں کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہم کیسے اس کی پیروی کرتے؟ اللہ نے حجت تمام کر دی ہے۔ بشیر اور نذیر یہی دو بڑے کام ہوتے ہیں پیغمبر کے، کہ نیک رویے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور مخالفت کرنے والے یعنی منہ موڑنے والوں کو برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ تو اب تمہارے پاس ایک بشیر اور نذیر آ چکا ہے، فقط جاءکم بشیر و نذیر، لہذا یہ حجت تمام ہو گئی، تمہارے پاس بشارت دینے والا ڈرانے والا آ چکا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جس قوم سے چاہے پیغمبر پیدا کرے یہ اس کا اختیار ہے۔ تم کیوں اس بات پر اڑے ہوئے ہو کہ ہماری قوم سے نہیں ہے یہ پیغمبر جو آخری پیغمبر آیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب پھر انہیں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات یاد دلائی جا رہی ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگوں ذرا ان نعمتوں کو تو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی، یعنی کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تمہارے ساتھ، غیر معمولی قسم کی نعمتیں تمہیں عطا کی جو اور لوگوں کو نہیں ملی تھیں۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب
اس نے تمہارے درمیان پیغمبر بھیجے، پیغمبر انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ تمہارے اندر قائم رکھا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں فرما روائی بھی عطا کی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان سے پہلے جو ہے یہ گزر چکے تھے، مصر کی بہت بڑی بادشاہت ان کے پاس رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں کتنا بڑا اقتدار اللہ نے ان کو بخشا تھا، تو فرمایا کہ اس نے تمہیں فرما روائی بھی عطا کی، وَآتَاكُمْ، اور تمہیں وہ کچھ دیا، مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو دنیا والوں میں کسی اور کو نہیں دیا۔ اتنا اللہ نے تمہیں نوازا، کتنے احسانات تمہیں کیے، غلامی سے تمہیں نکالا۔ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کس طرح سے مصر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی بخشی تھی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ دیکھیں یقین دلا دیا تھا انہیں، اللہ نے تمہارے لیے وہ سرزمین لکھ دی ہے، لہٰذا اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ مصر سے نکل کر سینا کی وادی میں موجود تھے، اوپر سے اللہ تعالیٰ کھانا نازل کرتا تھا ان کے لیے، کتنے احسانات تھے ان کے لیے، چشمے جاری کیے، سمندر کو پھاڑا، ان کے دشمن کو غرق کیا، یعنی کس طرح سے یہ احسانات تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ کیا ہے روز روز یہ سارے کھانے، ہم تو تنگ آ گئے ہیں، ہمیں تو وہ چیزیں ہوں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا بھی ٹھیک ہے، اللہ سے جب دعا کی اللہ نے فرمایا اچھا وہ سرزمین ہے اس میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا۔ تو ان کا رویہ دیکھیں کیا تھا، کس طرح سے انہوں نے اپنے پیغمبر کو جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور یاد رکھو پیٹھ نہ پھیرنا، بزدلی نہ دکھانا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ نامراد پلٹو گے، پھر کامیابی نہیں ملے گی، یہ سرزمین تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ قالو، تو جواب دیکھیں کیا تھا ان کا، قالو کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے جبار لوگ رہتے ہیں، اس کے اندر تو اس قوم میں بڑے جری ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑے لڑاکے ہیں اور بڑے قداور ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں ٹڈے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ تھے ان لوگوں کے جواب جو تھے حضرت موسیٰ کے لیے۔ انا فیہا قوما جبارین، اس بستی میں، تو یہ بستی سے مراد ہے فلسطین کی سرزمین، اور یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کا مسکن تھا یہ علاقہ جو ہے فلسطین کی سرزمین۔ تو انہیں کہا گیا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور کہنے لگے ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس سرزمین میں، حتیٰ یخرج منہا، جب تک یہ نہ نکل جائے یہاں سے، یہ نکل جائیں خالی کر دیں، پھر ہم داخل ہوں گے اس سرزمین میں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر یہ اس میں سے نکل گئے یہاں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ پھر کیا تمہاری جمع مردی، پھر تم نے کیا کمال دکھایا کہ داخل دب ہو گئے جب یہ خالی ہو جائے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، تو وہ دو آدمی جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اس قوم میں، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، وہ کہنے لگے اس جواب پر۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں صالح لوگ بھی تھے، تو جو ایسے افراد تھے ان میں سے دو آدمی جو تھے انہوں نے کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، ارے داخل ہو جاؤ دروازے میں، کیا ہو گیا؟ جب پیغمبر تمہیں یقین دلا رہا ہے، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے یہ سرزمین، تو داخل ہو جاؤ اس کے دروازوں میں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب ہو گے، تمہیں یہ سرزمین اللہ دے دے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ پھر ایمان کیا ہے؟ اگر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو وہ ایمان کیا ہے پھر؟ تو اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ قالو، تو وہ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا،
ہم ہرگز اس میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک یہ ان کے اندر موجود ہے، جب تک یہ اس بستی میں موجود ہیں ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس بستی میں۔ فاذھب، اب دیکھیں اور بھی حیران کن جواب، کہہ رہے ہیں فاذھب انت و ربک، تو اور تیرا رب دونوں جاؤ، فقاتلا، اور جا کر لڑو ان سے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، اور جب فتح کر لے تو پھر ہم آ جائیں گے، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ یعنی اس طرح سے اپنے پیغمبر، اب دیکھیں ان کی غلط روی جتلائی جا رہی ہے، اور اہل ایمان کو بھی، جو کہ بڑا جنگجوانہ دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے، کہ تم اس طرح سے پست ہمتی نہ دکھانا۔ اس کے بعد مقابلہ روم سے بھی ہوا، ایران سے بھی ہوا، جو اس دور کی سپر طاقت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دیکھیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اور ساتھیوں کی بھی اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے، آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑے، کبھی پس ہمتی نہیں دکھائی، اور کبھی دشمن کی طاقت سے مرعوب نہیں ہوئے، اللہ پر بھروسہ کیا، جیسے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ آج کیا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کوئی کمی ہے اللہ نے چھوڑ رکھی ہے؟ یہی ہے کہ بزدلی ہے، پس ہمتی ہے، خوف ہے، طرح طرح کے خوف لاحق ہیں، اس لیے پھر رسوا بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بس تو اور تیرا رب دونوں جاؤ، جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے رب سے فریاد کی ہے، پروردگار میں اپنے و اخی اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کا ذمہ دار نہیں، کسی کا ذمہ، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں نے تو ان کو سب کچھ تیرا پیغام میں پہنچایا، سب کچھ، اب میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے ان کی۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان دوری کر دے۔ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر یہ سرزمین ان پر حرام ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ان کے لیے لکھ دی ہے، تو بہرحال اب ان کے لیے حرام ہے، 40 سنتاً، 40 سال کے لیے۔ پھر 40 سال میں ایک نئی قوم بنی اسرائیل کی پل کر جوان ہوئی، اور پھر اس کے ہاتھوں جو ہے یہ فلسطین فتح ہوا تھا، کیونکہ اللہ نے لکھ دی تھی بہرحال یہ سرزمین۔ یتیہون فی الارض، یہ زمین میں رسوا ہوتے پھریں گے، اور فلا تعص علی القوم الفاسقین، تو پس اے موسیٰ اب اس قوم فاسق قوم پر تجھے ترس نہ آئے، پھر فریاد نہ کرنا۔ تو اس طرح سے دیکھیں اس قوم نے ستایا اپنے پیغمبروں کو، جبکہ پیغمبر یقین دلا رہا تھا۔ تو یہی ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کا وعدہ اپنے ان بندوں کے ساتھ ہے جو اطاعت گزار ہوں گے، وہ ہے نا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہوگے، اللہ کا فرمان ہے تم ہی سر بلند ہوگے، بشرطے کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے، مومنوں کے صفات تمہارے اندر موجود ہوں گی، مومنوں کا کردار اگر تم اپناؤ گے، یہی تمہاری کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے پروردگار ہمارے ملک کے حالات کی حفاظت فرما، یا اللہ حالات کو بہتر فرما، یا اللہ یہ اندرونی اور بیرونی جو حالات ہیں تو ہی قدرت والا ہے، یا اللہ ہم تجھی سے درخواست کرتے ہیں ان حالات کو بہتر فرما، ہمیں امن نصیب فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں سبھی صحیح رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔